اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ واقعہ معراج النبی پارٹ نمبر 2۔ انہوں نے اسی مقام پر قیام کیا تھا، اس کے بعد وہاں عبادت ہو گئی۔ حضرت شعیب اسی بستی میں مبعوث ہوئے تھے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی براق پر سوار ہوئے۔ ایک مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اب یہاں اتر کر نماز پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں اتر کر نماز پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ بیت الحم ہے۔ بیت الحم بیت المقدس کے پاس ایک بستی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کا حال دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخرت کی مثالی شکل کے ذریعے مجاہدین کے حالات دکھائے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں، اللہ نے ان کی ہر نیکی کا ثواب 700 گنا کر دیے ہیں۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دنیا لائی گئی۔ دنیا ایک حسین و جمیل عورت کی صورت میں دکھائی گئی۔ اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف دیکھیے، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا یہ دنیا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف توجہ دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت آخرت کے مقابلہ میں دنیا کو اختیار کر لیتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں ایک بڑھیا کو دیکھا۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ دنیا ہی ہے، دنیا کی عمر کا اتنا حصہ ہی باقی رہ گیا ہے جتنا کہ اس بڑھیا کا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد امانت میں خیانت کرنے والے، فرض نماز کو چھوڑنے والے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے، بدکاری کرنے والے، رہزنی کرنے والے یعنی ڈاکہ ڈالنے والے دکھائے گئے۔ ان کے بھیانک انجام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائے گئے۔ امانت میں خیانت کرنے والے اپنے بوجھ میں اضافہ کیے جا رہے تھے اور بوجھ کو اٹھانے کے قابل نہیں تھے۔ فرض نمازوں کو چھوڑنے والوں کے سر کو کچلا جا رہا تھا۔ ان کے ساتھ ریزہ ہو رہے تھے اور پھر اصل حالت میں آ جاتے تھے۔ کچلنے کا عمل پھر شروع ہو جاتا تھا، بس انہیں ذرا بھی مہلت نہیں دی جا رہی تھی۔ اپنے مال میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا انجام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے سطر پر آگے اور پیچھے پھٹے ہوئے چیرے لٹکے ہوئے تھے اور اونٹوں اور بکریوں کی طرح چر رہے تھے اور زقوم درخت کے کڑوے پتے اور کانٹے کھا رہے تھے۔ زقوم درخت کے بارے میں آتا ہے کہ اس قدر کڑوا اور زہریلا ہے کہ اس کی کرواہٹ کا مقابلہ دنیا کا کوئی درخت نہیں کر سکتا۔ اس کا ایک ذرہ دنیا کے میٹھے دریاؤں میں ڈال دیا جائے تو تمام دریا کڑوے ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں مذاق
پر چباتے نظر آئے۔ پتکاروں کا انجام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے سامنے دسترخوان لگے ہوئے تھے۔ ان دسترخوانوں میں سے کچھ نہایت بہترین بنا ہوا گوشت تھا، کچھ میں بالکل سڑا ہوا گوشت تھا۔ وہ اس بہترین گوشت کو چھوڑ کر سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے تھے اور بہترین گوشت نہیں کھا رہے تھے۔